اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نساء آیت نمبر 166 سے لے کے 170، 166 to 170 5 آیت پڑھیں گے۔ تو آیت نمبر 166 سورہ نساء، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو یہاں پر آیت نمبر 166 میں اللہ کہتا ہے لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ ہے جو گواہی دیتا ہے۔ لیکن اللہ، لیکن یشہد شہادت گواہی، تو اللہ ہے۔ لیکن اللہ ہے، یعنی اللہ یشہد، تو اللہ جو ہے وہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک، وہ جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل کیا ہے، جو اتارا ہے، یعنی قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی، تو اس قرآن کے لیے اللہ گواہی دے رہا ہے۔ سوچو اس قرآن کی کتنی اہمیت، کتنی امپورٹنس ہونی چاہیے ہماری زندگی میں۔ صرف مشکل کے وقت قرآن کھول کے بیٹھ گئے، یا پھر کچھ نیا گھر، نئی آفس لی تو قرآن کو یاد کر لیا، باقی اور پھر وہی ہے کہ بیٹھ کے اپنے مردوں کو بخشتے ہیں۔ تو ایسے خاص موقعوں کے لیے تھوڑی ہے کیا قرآن؟ قرآن تو ہم زندہ کے لیے ہے کہ یہ ایک مینیول ہے کہ تم اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو عمل میں لاؤ۔ اللہ نے بتا دیا، جیسے کوئی مشینری تم خرید کے لاتے ہو اور اس کا مینیول پڑھ کے اس کو تم یوز کرتے ہو، ویسے ہی تم کو اپنی زندگی، انسانوں کا مینیول قرآن ہے، اور اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل نازل کیا الیک، آپ کے اوپر، کہ اللہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا آپ کے اوپر، اتارا ہے آپ کے اوپر قرآن، اور اس قرآن کو لوگ پیچھے ڈال کے رکھتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں امپورٹنٹ ہے، مگر قرآن جو ہے وہ سب کے اینڈ میں آئے گا۔ ناچنے گانے سے فرصت ملے گی، اس کے بعد جا کے قرآن یاد آئے گا تو آئے گا، اور تھکے آ رہے ہوں گے تو بھی قرآن یاد نہیں آئے گا۔ اللہ ہم سب کو بچائے اس سے۔ انزلہ بعلمہ، اللہ کہتا ہے انزلہ، اس کو نازل کیا ہے، یعنی اللہ نے انزلہ بعلمہ، یعنی اللہ نے جو اتارا ہے اس قرآن کو آپ کے اوپر، تو وہ اللہ کے نالج سے، اللہ کا جو علم ہے اس سے ہے، وہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے علم سے ہے، جو یعنی اتارا گیا ہے۔ اس کے اندر ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زیر زبر، سب کچھ ہے جو اللہ کے علم سے اس میں ہے۔ کہ یہ بھی چیز کی سوچ لو، اللہ یہ گواہی جو دے رہا ہے اس آیت میں، انزلہ بعلمہ، آپ کے اوپر اتارا ہے، اس نے بھیجا ہے آپ کے پاس اپنے علم سے، اس کے علم سے۔ والملائکۃ یشہدون، اور ملائکہ جو ہے، یعنی اتنے انگنت، یعنی جو تم کبھی زندگی میں نہیں گن سکتے، کبھی بھی نہیں، اتنے فرشتے ہیں جو اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ سوچ لو، اگر جو کہ مطلب بیت المعمور جو ہے، جو 7ویں آسمان پر ہے، اس کی ہر دن جو آتے ہیں طواف کرنے کے لیے 70,000 یعنی 70,000 فرشتے آتے ہیں، ملائکہ، اور اس کا طواف کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو کبھی بھی دوبارہ آنے کا چانس نہیں ہے۔
پھر دوسرے 70,000 آتے ہیں، پھر تیسرے، پھر ایسے سمجھو جب کب سے وہ آ رہے ہیں، یعنی اتنے فرشتے ہیں اللہ کے، وہ فرشتے اس کی گواہی دے رہے ہیں اس قرآن کی. تو سوچو گواہ کیسے کیسے، دنیا کے اندر کوئی بات ہو جاتی ہے تو ایک بھنگی کو بھی گواہ بنا کے لے کر آتے، ہاں، تو وہ بھنگی بھی ہے، اس کی گواہی بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں قرآن کے معاملے میں اتنی بڑی بڑی گواہی ہے، اس گواہی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ گواہ ہے، اللہ نے اپنے نالج سے اس کو بھیجا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے جو پورے فرشتے ہیں وہ تمام کے تمام گواہ ہیں، اور وہ فرشتے ایسے کہ جس کو تم کوئی بھی گن ہی نہیں سکتا. کون سی زمین کی کنکریوں کو لوگ گن سکتے ہیں بتاؤ؟ اگر وہ نہیں گن سکتے، اگر پورے ارتھ کی، پورے گلوب کی تم کنکریاں نہیں گن سکتے تو فرشتے کہاں سے گن سکتے ہو؟ تو کتنی اہمیت ہے اس گواہی کی. اگر اس کی اہمیت ہے تو پھر قرآن کی اہمیت کتنی ہے؟ اللہ نے تو اس کو کتنی بڑی نعمت کہا ہے. لیکن بندوں کی نظر میں نعمت ہے نا صرف کھانے پینے، بریانی اور ایسی سب مرغ مسلم ہوتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کہتا ہے وَكَفَى، کافی ہے، انف، کافی ہے، باللہ شہیدہ، اللہ ایز اے گواہ کافی ہے، اور کسی کی گواہی ہو نہ ہو. But Allah beareth witness that what he has sent unto thee, he has sent with his own knowledge, and the angels bear witness. But enough is Allah for a witness. اس کی نوٹ ہے 672. Inspiration, وحی, though it is clothed in human language, کیونکہ فرشتوں کی لینگویج کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ ان کا موڈ آف بات کرنا. تو سوچ لو کہ اللہ جب وحی کرتا ہے تو انسان کی جو زبان ہے اس کا لباس پہناتا ہے اس لینگویج کا، اور پوری دنیا کی جو زمین ہے اس میں الگ الگ لوگ ہیں، ان کی الگ الگ زبانیں ہیں. اس لیے جتنے بھی نبی رسول الگ الگ قوموں میں آئے، ان کے لیے جو بھی وحی آئی وہ ان کی جو زبان ہے اس میں لباس اس کا پہنا کے آئی ہے وہ وحی. اینڈ شیپڈ ٹو دا پرسنالٹی آف دا انسپائرڈ ون، اور جو بھی اللہ کے چنندہ نبی اور رسول ہیں، جس قوم کے اوپر بھی، جس پیریڈ میں بھی، ٹائم پیریڈ، اور تو وہ لوگوں کی جو بھی زبان ہے اس زبان کے اندر وہ وحی آ رہی ہے. اور پھر جس کو اللہ نے چنا ہے نبی اور رسول، وہ ان کی پرسنالٹی، ان کی شخصیت، اس کے حساب سے اس کو شیپ دے کے اللہ نے اس کا، یعنی کہ بولتے ہیں نا کہ وہ اس آکار میں اللہ نے جو جن کو وحی آ رہی ہے ان کو پہنچایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخصیت ہمارے سامنے جو ہم جانتے ہیں، جو ہم نے پڑھے ہیں، تو ہم کو معلوم ہے ان کی کیا شخصیت ہے. تو اللہ نے ان کی شخصیت کے مطابق وحی ان پہ نازل کی، اور زبان جو تھی وہ عربی. proceeds from the knowledge of Allah، اور یہ جو بھی زبان میں جہاں کہیں بھی جس کسی کو بھی جس کے اوپر وحی آ رہی ہے، جو بھی انسپائرڈ ون ہیں، ان سب کے لیے جو بھی وحی آ رہی تھی انسپیریشن اللہ کے علم سے آ رہی تھی، اللہ کے علم سے، ایسے ہی کہیں سے نہیں آ رہی تھی. فرشتے خود سے نہیں لا رہے تھے، وہ اللہ کا علم تھا جس سے کہ وہ وحی اللہ کے علم سے آ رہی تھی. اس لیے جو بھی وحی ہے، جو قرآن ہے، اور جو بھی جب جس کے لیے بھی جو بھی وحی آئی،
اگر خواہ وہ کتاب کی شکل میں تھی یا نہیں تھی، لیکن وہ تمام کا تمام جو بھی کلام ہے جو وحی کیا گیا، انسپائر کیا گیا انسپائرڈ ونس کو، وہ اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام تھا، اور ہمارے دلوں کے اندر اس کی بہت اہمیت، رسپیکٹ، آنر ہونا چاہیے، کیونکہ ہر حرف، ہر لفظ جو قرآن کے اندر ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ورڈ ہے۔ آیت نمبر 167 سورہ نساء، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، یعنی کہ کس چیز کا کفر؟ ایمان کا، اللہ کا، اللہ کے کلام کا، اللہ کے رسول کا۔ تو انہوں نے کفرو یعنی کفر کیا، ریجیکٹ کیا۔ وصدو، یہ سواد سے صد، روکنا، ہینڈر کرنا، اٹکانا، روڑے ڈالنا۔ عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، یعنی لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا، ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا، وہ ہے صد۔ وصدوا عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، قد یقیناً وہ لوگ ہیں، ضلوا ضلالا بعیدا، وہ ہے بھٹکے ہوئے لوگ، اللہ کہتا ہے بہت دور کا بھٹکنا، بھٹک گئے وہ لوگ۔ ضلالا بعیدا، بعید یعنی بہت دور نکل گئے۔ ان کا بھٹکنا ایسا تھا کہ بھٹکتے بھٹکتے وہ کہاں بہت دور نکل گئے۔ Those who reject faith and keep off men from the way of Allah have verily strayed far, far away from the path. نکل گئے، بہت دور نکل گئے۔ اب ہے آیت نمبر 168، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں ایمان کو، وظلموا اور ظلم کرتے ہیں، رانگ یعنی کہ رانگ ڈوئنگ یعنی کہ گناہ، سن کماتے، جو گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں۔ وظلموا یعنی کفر بھی کیا، ظلم بھی کیا۔ لم یکو، لم کہا گیا، لم از ناٹ، لم یکن اللہ لیغفر لہم، کہ اللہ نہیں معاف کرے گا ان کو، بول دیا اللہ نے، اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا۔ ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی، ولا اور نہ ہی، لیہدیہم کہ ان کو ہدایت دے، طریقہ، طریق جو ورڈ ہے عربی میں کہتے ہیں اسٹریٹ، گلی، روڈ کو، راستے کو طریق، اور طریقہ وہ راستہ، کوئی بھی راستہ۔ تو اللہ یہاں پر کہتا ہے وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا، اور ان کو ہدایت نہیں دے گا، گائیڈ نہیں کرے گا کسی راستے کی بھی۔ یعنی اللہ اگر ہدایت دے گا کسی بھی راستے کی تو وہ راستہ بہت صحیح اور اچھا ہوگا نا، لیکن اللہ نے کہہ دیا نہیں دے گا وہ ہدایت۔ Those who reject faith and do wrong, Allah will not forgive them nor guide them to any way. آیت نمبر 169، الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذالک علی اللہ یسیرا۔ سوائے، اللہ کا مطلب ہے سوائے طریق جہنم، جہنم کا جو راستہ ہے، یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا سوائے اس راستے کے، یعنی کہ وہ راستے کی اللہ ان کو ہدایت دے گا کہ جہنم کے راستے پہ چلو اور جاؤ جہنم میں گر پڑو، جہنم کی کھڈے میں، کھائی میں گرو، تو اللہ اس راستے کا تم کو برابر بتائے گا کہ دیکھو دیکھو یہ راستے پہ چلو، جہنم میں ادھر یہ راستے سے جانا ہے۔ اللہ طریق جہنم خالدین، رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ،
خالدین فیہا ابدا. ابدا کا مطلب ہے فار ایور. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور اللہ کہتا ہے اور یہ تو بہت آسان ہے اللہ کے لیے. یسیرا, بہت آسان. Except the way of hell to dwell therein forever. And this is to Allah is easy. اللہ کے لیے کوئی اس میں ڈیفیکلٹی نہیں ہے, آسان ہے بہت. اللہ وہ جہنم والا راستہ جو ہے اس کو برابر دکھا دے گا, ان کو برابر اس کے اوپر چلائے گا, اور چلاتے ہوئے برابر جہنم پہ لے کے جائے گا. اس کی نوٹ ہے 673. ایزی, آسان ہے اللہ کے لیے. Not in the sense that Allah takes any pleasure in any of his creatures going astray. تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے, اس کا مطلب یہ نہیں, تم اس گمان میں مت لو اس بات کو کہ اللہ جو ہے اس کو بہت مزہ آتی ہے. ارے اچھا ہے میرے بندے جو ہے وہ گمراہ ہوں, بھٹکے, تو پھر میں ان کو جہنم میں پھینکوں. یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کو ایسی کسی چیز میں کوئی لذت نہیں آتی کہ اپنے ہی بندوں کو. تم سوچو اگر تم کوئی چیز کو بناؤ, کوئی چیز بناؤ, چلو مٹی لو اس کو بناؤ بیٹھ کے, یا کہیں کوئی لکڑی لو اس کو کاٹ کے, بہت اچھی کوئی چیز تم بنا رہے ہو, اس کو تراش کے کوئی پینٹنگ کر رہے ہو, اس کو تم خود ہی بنانے کے بعد اٹھا کے آگ میں پھینک دو گے کیا؟ تو اگر تم نہیں پھینک سکتے اور اگر پھینکیں گے تو تم کو اس میں کوئی خوشی محسوس نہیں ہوگی, تو اللہ کو کیسے خوشی محسوس ہوگی کہ وہ اپنے ہی بندوں کو گمراہی کے لیے چھوڑ دے اور پھر اس کے بعد ان کو جہنم میں بھی پھینک دے؟ اللہ کے لیے آسان ہے یہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو اس میں مزہ آتی ہے. The contrary is the case, بلکہ الٹ ہے معاملہ. For Allah's grace recognizes all good in us to such an extent that it is compared to gratitude. جو کہ سورہ نساء, یہ جو سورہ ہے ہم پڑھ رہے ہیں, اسی کی 147 آیت اس میں ہے یہ, اور اس کی نوٹ ہے 653 کہ اللہ کا فضل جو ہے وہ پہچانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ اس کو مطلب ریکگنائز کرتا ہے. جو بھی ہمارے اندر بھلائی ہے, ہمارے اندر جو بھی اچھائی ہے, خیر ہے, بھلائی ہے, اللہ کا فضل اس کو فوراً پکڑ لیتا ہے, پہچان لیتا ہے, اور اس حد تک کہ اس اچھائی کو مطلب بہت ہی کمپیئر کیا جاتا ہے, اس اچھائی کو اللہ کمپیئر کرتا ہے شکر گزاری میں. کہ کسی بندے میں کوئی اچھائی ہو تو اللہ اس کو شکر گزاری کے لیول پہ لے کر آتا ہے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ ایزی, جو ورڈ ایزی ہے کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے, ان دا سینس دیٹ اللہ از سپریم ان نالج اینڈ پاور. اللہ کے لیے آسان کیوں ہے اتنے سارے لوگوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دینا؟ اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آسان اس لیے ہے کہ بندے اگر غلط کام کر رہے ہیں تو پھر اللہ جو ہے وہ بھی جو اس نے بولا ہے وہ کرے گا. اگر اس نے یہ بولا ہے کہ جس نے اگر یہ میرا حکم ہے اس حکم کا الٹ کیا ہے کچھ بھی, تو اب ایسا نہیں ہے کہ اب اس نے الٹ بھی کیا تو بولے گا نہیں کوئی بات نہیں, بیٹا جاؤ جنت میں جاؤ, جنت کے میوے کھاؤ, ہاں حوروں کے ساتھ بیٹھو. یہ نہیں کرنے والا اللہ. اللہ نے جب بول دیا یہ میرا حکم ہے اور اس حکم کو تم بجا لاؤ, اوبیڈینس کرو اللہ کی, لیکن اگر نہیں کیا جب کسی نے, تو اب اللہ جو ہے, جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس کی سزا دے کے رہے گا, تو اب اس کے اوپر وہ چیز فرض ہو گئی کہ اس کو سزا دینا ہے. لیکن آسان اس کے لیے صرف اس لیے ہے کہ اس کا جو سپریم نالج اور پاور ہے, یعنی کہ بے انتہا اللہ کا علم اور اللہ کا پاور, اللہ کی قوت, اس لیے اللہ کے لیے آسان ہے. آسان ہونا ایک الگ چیز ہے, اور سزا اللہ جو دے گا وہ
اس کے اوپر واجب ہے، وہ اس کو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ اس نے اپنے کلام میں اگر بول دیا ہے کہ اگر کوئی کسی کو جھوٹ بولے گا، کوئی کسی کے ساتھ مکاری کرے گا تو اس کی سزا ہے، ختم۔ تو اب وہ کیا اپنی بات نہیں رکھے گا، اس پہ وہ اس کے اوپر واجب ہو گیا اب وہ کہ وہ بندے نے یہ کام کیا ہے، اس کو سزا ملنی ہے۔ If any forces of rebellion foolishly think that they can evade punishment, they are mistaken. اور اگر کوئی بھی لوگ جو بھی اللہ کے کلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حدیثیں ہیں ان سے سب سے باغی ہو گیا ہے، اور وہ بہت سارے باغی ہو چکے ہیں، بغاوت پہ اتر چکے ہیں وہ، اور بے وقوفی کے تحت وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہاں سزا کائے کی سزا، ارے ہم تو یوں نکل جائیں گے سزا سے، بہت غلط فہمی میں ہے وہ مبتلا، ایسا نہیں ہوگا۔ پنشمنٹ کمز ایز اے میٹر آف کورس، وہ تو آ کے رہنی ہے جیسے کہ آنا ہے، جب کہ اللہ نے بول دیا ہے بھئی یہ سزا اس کام کی، اس غلط کام کی یہ سزا ہے، تو خلاص اس کو اس کی سزا ملنی ہے، وہ آ کے رہے گی۔ اٹ از ناٹ اے میٹر آف ڈیفیکلٹی اور ایگزرشن آن دا پارٹ آف اللہ، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی مشکلات ہیں کہ اللہ کے لیے اس میں کوئی مشکل کا بڑا معاملہ ہے، بھائی ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے لیے اس میں بڑی محنت مشقت کی بات ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تو بس ایک اشارہ کافی ہے اور بس وہ سزا آ جائے گی، خواہ وہ دنیا میں سزا آئے یا آخرت کا جب دربار لگا ہوا ہے اور تب وہ سزا آئے، کبھی بھی آ سکتی ہے، آ کے رہے گی، لیکن اس کو ایویٹ نہیں کر سکتے فولش لوگ۔ آیت نمبر 170، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وَإِن تَكْفُرُوا وَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یا ایھا الناس، اب اللہ پورے انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے، اس میں اللہ نے یہ نہیں بولا او مسلمانوں، اے مومنوں، اور ایسا سب نہیں بولا اللہ نے بولا یا ایھا الناس، او مین کائنڈ، اے تمام انسانوں دنیا کے، قد جاءکم الرسول بالحق، یقیناً آئے ہیں تمہارے پاس رسول حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کے پاس سے، فآمنوا، تو ایمان لاؤ نا، ایمان لاؤ ان کے اوپر، خیر لکم، تمہارے لیے بہترین ہے وہ بات، خیر ہے اس میں، ایمان لاؤ، نہیں ایمان لاؤ گے تو یہی انجام ہوگا کہ اٹھا کے پھینک دے گا اللہ جہنم میں۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم اس کا کفر کرتے ہو، ریجیکٹ، رد، انکار، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ نے بتا دیا، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو پھر ہے اللہ ہی کا، ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ ہی کا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو سن لو پھر کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، تو بھاگ کے بندہ جائے گا کدھر؟ پھر نہیں جا سکتا نا، بچ بھی نہیں سکتا نا، اور اگر اس کو ہی نہیں مان رہا ہے تو پھر کس کو مانے گا؟ اگر آسمان اور زمین سب کچھ ہی پورا اس کے اندر جو بھی ہے وہ اللہ کا ہے، تو تم کہاں جا رہے ہو؟ رد کدھر؟ کیا رد کر کے جا رہے ہو؟ اللہ کو رد کر رہے ہو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے رسولوں کو رد کر کے جا کہاں رہے ہو؟ یہی آسمان یہی زمین ہے نا، اسی کے درمیان ہو نا، بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ اسکیپ کرنے کے لیے کوئی جگہ ہے؟ کوئی اور ہے شخصیت جو تم کو بچائے؟ اس لیے بتا دیا اللہ نے، کرو کفر مگر یہ بھی جان لو کہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔
وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی بہت ہی علم والا، تمام پورا ہر علم، آل نوئنگ، اسی لیے آتا ہے آل نوئنگ، آل وائز، کہ وہ تو ہے ہی پورا علم والا، سارا علم اسی کے پاس ہے، ایک تھوڑا سا علم، ایک ڈراپ بھی نہیں، اتنا علم اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، تو لوگ کتنے بڑے بڑے عالم فاضل بن جاتے، پی ایچ ڈیز۔ اللہ کا علم سوچو پھر کیا ہے، اور حکیمہ کہ وہ بہت 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 وزڈم والا، بہت وائز، کمال حکمت والا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے اس کی حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر شے میں، ہر چیز میں اس کی حکمت ہے۔ O mankind, the messenger has come to you in truth from Allah. Believe in him. It is best for you. But if you reject faith, to Allah belong all things in the heavens and on earth. And Allah is all knowing, all wise. 674 note. Allah's solicitude for us is for our own good. اللہ کا ہمارے لیے بہت کنسرن ہونا، بہت ہمارے لیے بہت ہی ہماری پرواہ کرنا، ہمارے لیے کیئرفل ہونا، یہ ہماری بھلائی کے لیے، ہماری اچھائی کے لیے ہے۔ ناٹ بیکاز ہی گیٹس این ایڈوانٹیج فرام اٹ، یہ نہیں کہ ابھی میں ان کا سب اچھا کروں گا نا تو میرے بندے نا میرے لیے اتنا اچھا کریں گے نا، سب میرا بہت فائدہ ہو جائے گا پھر۔ واٹ ربش! اللہ کو کسی سے کوئی ایڈوانٹیج نہیں چاہیے۔ اگر اللہ ہماری بہت پرواہ کر رہا ہے، ہماری بہت کیئر کر رہا ہے، ہمارے لیے بہت وری کرتا ہے، کنسرنڈ ہے بہت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو ہم سے کچھ فائدے کی لالچ ہے، نہ تو اس کو کوئی چڑھاوے چاہیے اور نہ ہی اس کو کوئی اور چیز چاہیے ہم سے، کہ اللہ کو حمد، ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ بولے گا میری بہت بڑائی ہو رہی ہے، دیکھو دیکھو میری بہت بڑائی ہو رہی ہے، میں نے ان کی پرواہ کیا نا تو وہ لوگ میری بڑائی کر رہے، اب اللہ بڑا خوش ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کو تمہاری بڑائی کی بھی نہیں پڑی اور کسی چیز کی بھی نہیں پڑی، اور نہ ہی کسی حلوے مانڈے کی بھی نہیں پڑی کہ تم آ کے حلوے مانڈے چڑھاؤ، لڈو چڑھاؤ، وہ سب بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی بڑائی تو خود بخود آسمانوں میں اور زمین میں ہو رہی ہے، اور وہ تو اتنے فرشتے جو اللہ کی ہر وقت حمد اور ثنا کر رہے ہیں کہ 4 انگل جتنا بھی کسی آسمان پہ جگہ نہیں ہے۔ 4 انگل کتنی ہوتی ہے؟ اتنی چھوٹی جگہ، اتنی سی بھی جگہ خالی نہیں ہے، تو اللہ کی حمد اور ثنا خود بخود ہو رہی ہے آسمانوں میں، زمین میں۔ اس کو کسی کے بندوں کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، اس کو کسی کی نہیں پڑی۔ وہ جو بھی کرتا ہے وہ اپنے بندوں کے لیے، ان کی پرواہ بھی کرتا ہے، ان کی بھلائی کے لیے بھی کرتا ہے۔ ان کو فرشتے آتے ہیں، ان کو بچاتے ہیں، اور اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے کہ وہ ان کو صحیح راستہ بتائے تاکہ اینڈنگ میں ان کا سب اچھا ہو اور وہ جنت میں جائے۔ یہ اللہ کی پرواہ ہے، تو اس کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملنے والا اس سے۔ فار ہی از انڈیپینڈنٹ آف آل تھنگس، غنی، اللہ غنی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو کسی سے کوئی چیز کی کوئی بھی آرزو نہیں، احتیاج نہیں۔ اینڈ ایوری تھنگ ڈکلیئرز ہز گلوری اینڈ پریز، اور ہر چیز جو ہے، ہر چیز کا مطلب ہے پتھر، جھاڑ، پیڑ پودے، پہاڑ، مٹی کی، زمین کی کنکریوں کے ایک ایک کण، ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی حمد اور ثنا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمدللہ۔ تمام چیزیں اللہ کی بڑائی کر رہی ہے، اللہ کی حمد کر رہی ہے، اللہ کی ثنا کر رہی ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت بندوں سے؟ جو بندے کریں گے وہ خود کے لیے ہوگا۔ ان کو اگر اپنی ریلیشن شپ بنانی ہے اللہ سے
تو پھر کرے وہ.